کرت وارا کرک برونٛہہ کُن بغاوت ونٛدٕ کوٚتامتھ دلس کیٛاہ چھُتھ لیکھِتھ تھوٚومُت تہِ سورُے راز گژھِ اِفشا وٕٹھن لٲرِتھ تھوٚوُتھ ٲکھِتھ تِلاوت ونٛدٕ کوٚتامتھ نہ مرنُک وۄنۍ نہ مرنُک وۄنۍ چھُکھ زن نوش کوٚرمُت چھُکھ زُوان تِتھ کٔنۍ ژےٚ پوشی زندگٲنی ہٕنٛز سخاوت ونٛدٕ کوٚتامتھ خوش نصیٖبی سان چھِ اَسہِ وادی ہٕنٛدۍ مایہِ نازک آواز بہتریٖن ناد گوٚو یِم نہٕ کُنہِ تعلقٕکۍ محتاج چھِ میون مُراد چھُ محترم عمر یوٗسف صٲب انجیٖنیر عمر یوٗسف صٲب تِم انن تشریٖف تہٕ تِم پرن دعا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم چھُے کہاں تن ہم سے یا مولا چھُے کہاں تن ہم سے یا مولا یم قطرت دان چھ ساری چائیں یا مولا ایسے رج پنیں کر یا مولا اس آئی مزر بر یا مولا اس آئی مزر بر یا مولا ایسے رج پنیں کر یا مولا جو میرا یہ ہے یہ بک ریلیز ہے جو میرا پہلا کشمیری شاعری مجموعہ ہے اور دوسرا یہ نعتیہ البم ہے اس میں 6 نعت ہیں اس سوچ صدرک ملر نام ہے اور جو میری بک ہے اس کا نام ہے کان والے ٹھیک ہے یہ کشمیری ایک ایسی ٹرم ہے کہ جب اخروٹ جو درختوں سے اتارتے ہیں تو پھر جو بعد میں کچھ بچے رہتے ہیں بچے کچے رہتے ہیں وہ اخروٹ پھر بچے جاتے ہیں ان کو لینے کے لیے تو اسی کو کان والے کشمیری میں بولتے ہیں تو اسی ثقافتی نام کو لے کے میں نے یہ جو ہے اس کا نام رکھا ہے اور یہ 6 حصوں پہ مشتمل ہے کتاب اصل میں یہ 6 کتابیں ایک میں ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں بہت لطف اٹھائیں گے جب اس کا مطالعہ کریں گے سے میں نے شاعری سٹارٹ کی ہے تو تب سے جو میں نے لکھا ہے اس میں جو پھر میں نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ اس میں ہے اور جو اس کے بعد اس کو پھر کتابی شکل دینے میں تو اس کو تقریباً 6 مہینے 1 سال لگ گیا مجھے کمپلیٹ تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں شاعری کا یہ ضروری نہیں کہ ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے بلکہ شاعری ایک اندر جو ایک ارج ہوتی ہے کہ انسان اس کو نکالنا چاہتا ہے اور جو اندر کی فیلنگز ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے اب میری بک میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں کتنا میسیج بھی اس کے ساتھ ہے نہیں وہ پڑھنے والا ڈیسائیڈ کرے گا لیکن میری یہی کوشش تھی تو ایک تو جو لوگوں کی جو فیلنگس ہے ان کو میں آرٹیکولیٹ کروں اپنی زبان میں اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک جو میسیج ہے لوگوں کو میسیج بھی پہنچاؤں ان کو کہ کوئی خاص میسیج وہ خود اس کو اخذ کر سکتے ہیں اس میں سے آرگنائز کرنے میں ایک تو کلچرل اکیڈمی کا تعاون رہا ہے اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کلچر اکیڈمی کی جو سیکرٹری صاحب ہیں تو جب میں ان کے پاس گیا تو وداؤٹ گیونگ دا سیکنڈ تھاٹ اس نے یس بولا کہ ہم آپ کو ٹیگور ہال دے رہے ہیں پورا تعاون دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مراز ادبی سنگم جو ہے تو وہ پہلے سے ہی جب سے میں نے اس کے جو ایڈوانسڈ شاعری ہے اس میں قدم رکھا ہے انہوں نے وہ میری شاعرانہ بشانہ چلی میں رہنمائی کرتے رہے جو آج میری شاعری میں کچھ پختگی ہے تو اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے اور جو آج آرگنائز کر رہے ہیں تو یہ میری مراز ادبی سنگم ہی کر رہا ہے ان کولیبریشن میں کلچر اکیڈمی سوچ صدر کے ملے پد کرا کیونکہ پروگرام ان حالات میں کرنا بہت مشکل ہے پچھلے کئی مہینوں سے کوئی پروگرام آرگنائز نہیں ہوا
کہ لوگ ڈر بھی رہے تھے کہیں متاثر نہ ہو، تو بہت سے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا تعاون فراہم کیا۔ میں نام کن کا لوں گا، ہر کوئی کیا کہیں گے، وہ بے صبری سے انتظار کرے کب ملے، کب کسی پروگرام میں شمولیت کر لیں، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ڈر رہے ہیں کہ عمر کے لحاظ سے بھی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی دلچسپی رکھتے تھے کہ پروگرام میں شامل ہوں، لیکن نہیں آئے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہم آئے، لیکن ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا پڑا کہ زیادہ لوگ جمع نہ ہوں۔ پھر بھی ایک بہت بڑا مجمع یہاں پہ ہے، تو ان کا ہم شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش ہماری یہی تھی کہ زیادہ لوگ جمع نہ ہو، تاکہ ہم اپنا جتنا ممکن ہو سکے وہ تعاون بھی کریں، کیونکہ حکومت کو تعاون بھی فراہم کرنا، کیونکہ اس سے ہماری صحت کا حفاظت ہے۔ چونکہ یہ جو کتاب ہے ڈاکٹر شوکت شفا صاحب کی، بہت اچھی کتاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، نوجوان شاعر ہیں، ہونہار شاعر ہیں۔ بہت کم عمر میں انہوں نے بہترین شاعری لکھنی شروع کی، تو مجھے یقین ہے کہ وہ کشمیری زبان کے بڑے اور مایہ ناز ادیبوں میں شامل ہوں گے۔ ان حالات سے بھی متاثر ہوئے ہوں گے، گاؤں میں رہتے ہیں تو سماج کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے وہ لکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی دلچسپی ہے، اس کی جو نالج ہے وہ پہلے سے ہی ان کے شاید سننے میں آیا ہے کہ ان کے والد بھی ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، شاید اس کا بھی کچھ اثر ہو، اور ایک ادبی ماحول میں وہ پلے بڑے ہیں۔ ان کے ارد گرد بہت عظیم شاعر قلم کار رہ رہے ہیں ان کی بستی میں، تو ان سے بھی متاثر ہوئے ہوں گے وہ بھی، اور کتابوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو بچپن سے ہی بہت لگاؤ ہے، تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ شوکت شفا صاحب شاعری کی طرف راغب ہوئے۔ سوئچ شہیل عطا کرا شہجار، سوئچ تا پکتزر تپد کرا، سوئچ تا پکتزر تپد کرا، سوئچ علم ہنر تپد کرا، سوچ صدر کی ملک تپد کرا۔ پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ جو شاعری ہوتی ہے یہ انسان شاعر بنتا نہیں ہے بلکہ انسان شاعر ہوتا ہے، تو یہ ایک اندر کا ہی ایک جینیٹک میک اپ ہوتا ہے کہ انسان شاعر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب انسان کچھ فرض شاعری کرتا ہے، جب تک اس کو کوئی کتابی شکل نہیں دے گا تو اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب میں ایکچولی میڈیکل ڈاکٹر پر اسپیشلسٹ ہوں میں، تو وہاں پہ بھی اگر ہم کتنا بھی ہم ڈیزیز کو ٹریٹ کریں گے، جب تک ہم اس کو ریسرچ میں نہیں لاتے ہیں، جرنلز میں نہیں لاتے ہیں، تو کوئی ویلیو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ تو دوسروں تک اپنا تھاٹ پہنچانے کے لیے ضروری ہے اس کو ایک کتابی شکل دینا، تو اس کے لیے یہ میرے ذہن میں پہلے ہی تھا کہ نہیں، تب تک ایک انسان کی جو ہے پہچان بنتی نہیں ہے، لوگوں تک آپ اپنے خیالات نہیں پہنچاتے ہو جب تک آپ اس کو ایک کتابی شکل نہیں دو گے۔ تو یہ جان کے میں نے اس کو یہ کتابی شکل دی ہے۔ ادروائز جو شاعری ہے یہ تو ایک مطلب ایک قسم کا اندر کا جنون ہوتا ہے، تو اس میں مطلب یہ نہیں کہ انسان چاہے گا تو لکھے گا، نہیں، یہ اندر کا ہے، اوپر والے کے دل میں۔ یوتھ کے لیے یہی میسیج ہے کہ اگر ان کے دل میں یہ ہے، اس کی کوئی رمق ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم شاعر کہہ سکتے ہیں، تو ان کو کہنا چاہیے، لیکن ساتھ اس میں ایسے نہیں جانا چاہیے کہ انسان کو کہ پھر مطلب شاعری برائی شاعری رہے گی اور اس میں جو زندگی کے جو فلسفہ ہے اسے وہ بالکل کر جائیں گے، نہیں، ایک بیلنس رکھنا ہے، شاعری بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ جو انسان دنیا میں آیا ایک مشن لے کے آیا ہے، اوپر والے کا نام بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ انسان وہ چیز بھی جو ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے آپ اس میں دیکھو گے جو میرا جو البم ہے سوچ صدر، میرا یہ حمدیہ البم ہے، صرف اوپر والے کی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں ہے، اس میں سندھی شاعری بھی ہے، اس میں رومانٹک شاعری بھی ہے، اس میں طنز و مزاح بھی ہے، اس میں باقی جو شاعری ہے وہ بھی ہے اس میں، لیکن اوپر والے سے میں نے رشتہ نہیں کاٹا ہے۔ تو جو میرے جو شاعر ہیں، نوجوان شاعروں کو میں یہ کہنا چاہوں گا، شاعری کرو، خوب کرو، لیکن ایسا نہیں کہ آپ اس کو بھول جاؤ، وہ اوپر والے کو جس نے آپ کو یہ ساری صلاحیت دی ہے، you should not forget his favor and him۔ سوین اپزس شفا چھپ ابن دیوان، سوین اپزس شفا چھپ ابن دیوان،
سوین اپ زس شفا چھ فبن دیوان سوین مٹ من پزر تپد کران سوین مٹ من پزر تپد کران سوئی چل تپد کران سوچ صدر کی ملر تپد کران سوچ صدر کی ملر تپد کران سوچ صدر کی ملر تپد